سوائل ٹیسٹ کے بارے میں اکثر ہمارے کسان دوست جو ہیں وہ پوچھتے رہتے ہیں ڈفرینٹ لیبارٹری سے، گورنمنٹ سے، یہ فوجی فرٹیلائزر سے، یہ باقی جتنے بھی کھاد بیچنے والے ادارے ہیں انہوں نے لیبس بنائی ہوئی ہیں، اور فارمرز ان کو سیمپل بھیجتے ہیں، اور پھر وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا فارمر کو بھیج دیتے ہیں کہ جناب یہ آپ کے زمین کے حالات ہیں اور اس میں یہ کھاد ڈالیں تو آپ کی فصل اچھی ہوگی۔ اب یہ نظام کیوں شروع ہوا یہ سوائل ٹیسٹ کا؟ اور یہ صرف اس لیے شروع ہوا کہ فرٹیلائزر کمپنیز نے ڈیمانڈ کریٹ کرنی تھی، اس کو اتھینٹیکیٹ کرنا تھا کہ وہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ زمین میں وہ منرلز نہیں ہیں جو پودے کی ضرورت ہیں، اور وہ کم ہیں، ضرورت کے مطابق نہیں ہیں، اس لیے وہ انہوں نے لیبارٹری کا سوائل ٹیسٹ نکالا تاکہ آپ کو ایک سائنٹیفک طریقے سے بتا دیا جائے کہ جناب یہ واقعی نہیں ہے، آپ یہ ڈالیں گے تو فصل اچھی ہوگی۔ آپ نے سائنس کے اوپر اعتبار کیا، لیبارٹری کے ٹیسٹ کے اوپر اعتبار کیا، اور آپ نے جتنی انہوں نے کھاد کی 2 بوریاں ڈی اے پی ڈالو، 1 پوٹاش ڈالو، 2 یوریا ڈالو، جو بھی انہوں نے کہا آپ نے اس کے مطابق اس کو فالو کیا۔ اب یہ سلسلہ کیسے شروع ہوا، کیوں شروع ہوا، اس کی میں یہ آج کی سلائیڈ میں اس کے بارے میں بتاتا ہوں آپ کو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آفٹر ڈیمولشنگ دا سوائل سسٹم بائی وائلیٹنگ پرنسپلز آف نیچرل ایکو سسٹمز فار سوائل فرٹیلٹی اینڈ ویجیٹیشن، یعنی کہ پہلے نظام کو تباہ کیا، یعنی کہ پہلے زمین کے اندر جتنے بھی مائکروبس تھے جو خوراک بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائے تھے ان کو مارا۔ اور ان کو کس طریقے سے مارا؟ سوائل ٹیسٹ واز آفرڈ، یعنی کہ اس کو مارا، جو بھی ہمارا نیچرل طریقہ کاشتکاری تھا اس کو تباہ کیا، اس میں ہل چلایا، اس میں پانی میں ڈبوئی زمینیں، اور اس کو زمین کو ننگا کیا، جس سے جو بھی حیات تھیں سوائل کے اندر وہ ساری نہیں 80% 90% مر گئیں۔ کچھ بچ جاتی ہیں، جلدی سے ریوائیو کرنے کی کوشش کرتی ہیں، پھر ہم ہل چلا دیتے ہیں۔ یہ ایک سلسلہ جو ہے وہ سکسیشنل فارم میں چلتا رہتا ہے۔ پہلے وہ سسٹم کو تباہ کیا، اور پھر تباہ کرنے کے بعد انہوں نے کہا جی کہ سوائل ٹیسٹ کروائیں، اور سوائل ٹیسٹ میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ واقعی جناب اس میں ڈیفیشنسی ہے اس زمین میں۔ اور پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سوائل ٹیسٹ ہے کیا۔ واٹ از اے سوائل ٹیسٹ؟ اے پروسیس وچ ایلیمنٹس فاسفورس، پوٹاشیم، کیلشیم، میگنیزیم، سوڈیم، سلفر، میگنیز، کاپر، زنک، یعنی کہ جتنے بھی 8-10 جو آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہیں منرلز جو پودے کی ضرورت ہے تھوڑی تھوڑی کوانٹٹی میں، اس کو میئر کیا جاتا ہے۔ میئر کس طریقے سے کیا جاتا ہے کہ کیا وہ پودے کے استعمال کے قابل ہیں کہ نہیں، کیا وہ روٹی کی صورت میں موجود ہیں یا وہ موجود ہی نہیں ہیں۔ یعنی کہ یہ نہیں بتایا جاتا ہے کہ گندم کی صورت میں موجود ہیں کہ نہیں ہیں، یہ بتایا جاتا ہے کہ کیا وہ پکی پکائی روٹی جس کو فوری طور پہ پودا استعمال کر سکے اس حالت میں، اس شیپ میں، اس شکل میں موجود ہیں یا نہیں موجود، یا پی ایچ دیکھی جاتی ہے۔ یہ ایک سوائل ٹیسٹ کی رپورٹ کا بیک گراؤنڈ ہے، یہ کس طریقے سے ہوتی ہے۔ بیسڈ آن دا رپورٹ فرٹیلائزر ڈوز فار اپلیکیشن از ریکمینڈیڈ، دس از ہاؤ ڈیمانڈ از جنریٹڈ، یعنی کہ اس رپورٹ کو آپ سچا سمجھتے ہیں، اور اس سچائی کی بیس کے اوپر جو ریکمنڈیشن ہوتی ہیں کھاد کی، وہ اس کو آپ منوان تسلیم کرتے ہوئے اس کو آپ استعمال کرتے ہیں۔ اب دا پروسیس از مینٹ ٹو میک فارمرز بلیو آن دا ڈیفیشنسی، یعنی کہ یہ صرف سائنس کو یوز کر کے، لیبارٹری کو یوز کر کے، ان کی کریڈیبلٹی کو تباہ کر کے یا یوز کر کے انہوں نے کہا جی کہ یہ دیکھیں یہ ڈیفیشنسی ہے، اور یہ لیبارٹری ٹیسٹ میں بھی یہ ڈیفیشنسی آ گئی ہے، اور اس کے بنا کے اوپر وہ آپ کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اس میں یہ ڈالیں وہ ڈالیں۔ اب سوائل ٹیسٹ جو ہے از اے مارکیٹنگ آرم آف فرٹیلائزر کمپنی، یہ فری کر کے دیتے ہیں سارے
فری کیوں کرتے ہیں بھئی؟ ان کی کیا میرا مطلب کیا وہ آپ کے اوپر کرم کر رہے ہیں، کیا آپ کے اوپر وہ نیکی کر رہے ہیں کہ آپ کو فری کر کے دے رہے ہیں؟ سو یہ ایک ان کا ایک مارکیٹنگ کا ایک عام ہے، یعنی کہ ان کی جو سیلز ڈپارٹمنٹ، مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے، انہوں نے یہ نظام رکھا ہوا ہے۔ اتھینٹیکیٹ، ایک فارمر کے پاس گئے اور ان سے کہا، بڑا فارمر ہو تو خود چلے جاتے ہیں، نہیں تو چھوٹا فارمر کو ان کے پیچھے جاتا ہے۔ بڑے فارمر کے پیچھے گیا، ان کا سائل ٹیسٹ ہم کر دیتے ہیں جی، سائل ٹیسٹ کروایا، سائل ٹیسٹ کر کے ان کو ریکمینڈ کیا جی کہ جی یہ ایک ڈیفیشنسی ہے، آپ 4 بوریاں ڈی اے پی کی ڈالیں، 5 یہ کریں۔ خاص طور پہ جو بڑے کاشتکار ہیں، جو پیسے والے کاشتکار ہیں، پرٹیکولرلی یہ آپ دیکھیں جپال پور ایریے میں آلو مکی کے کاشتکار ہیں، پیسہ ان کے پاس ہوتا ہے، وہ جناب 5 4 بوریاں ڈی اے پی کی ڈال رہے ہیں، حالانکہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایک جو فرٹیلائزر مافیا ہے، انہوں نے اس کو ایک ٹول کے طور پہ، ایک ہتھیار کے طور پہ پیسے بٹورنے کے لیے استعمال کیا، پیسے بٹورنے کے لیے، یعنی کہ ان کو فارمرز کو لوٹنے کے لیے۔ اب سسٹینیبل فارم آف منرلز not plant available are never mentioned, which are in abundance in every inch of soil۔ اب یہ نہیں بتاتے کہ اس سائل کے اندر جو منرلز گندم کی صورت میں پڑے ہوئے ہیں، جو پودا استعمال نہیں کر سکتا، اس صورت میں پڑے ہوئے ہیں، اور کتنے پڑے ہوئے ہیں یہ نہیں بتاتا۔ صرف یہ بتاتے ہیں کہ روٹی کی صورت میں، یعنی کہ فوری طور پہ استعمال جو ہو سکیں وہ کتنے ہیں۔ یہ نہیں بتاتے کہ گندم کی صورت میں جو پودا اس فوری طور پہ استعمال نہیں کر سکتا وہ کتنے پڑے ہوئے ہیں، کہ وہ کتنے ہزاروں ٹنوں کے حساب سے پڑے ہوئے ہیں، اور یہ ہر انچ آف سائل میں پڑے ہوئے ہیں۔ کسی جگہ کوئی کسی چیز کی بھی کوئی کمی قدرت نے نہیں رکھی۔ اب مائکروبس آر مینٹ ٹو کنورٹ منرلز ٹو اویلیبل فارم in a proportionate balance for plants to thrive without chemical fertilizers۔ اللہ تعالیٰ نے یہ منرلز رکھے جو پودے کی بہت تھوڑی سی ضرورت ہے، اور ان کو پودے کی ضرورت کے مطابق بیلنسڈ فارم میں مائکروب بنا کے دے دیتے ہیں اس کو۔ سو ایک جس طرح ماں بچہ بیٹھا ہوا ہے اور ایک طرف گندم کی بوری بیٹھی ہے، ماں کا کیا کام ہے؟ ماں گندم کو صاف ستھرا کر کے اس کا آٹا پساتی ہے، پھر آٹا گوندتی ہے، پھر روٹی بناتی ہے، پھر بچے کو دے دیتی ہے، بچہ خوش ہو جاتا ہے۔ اگر ماں کو بیچ میں سے نکال دیا جائے، ایک طرف بچہ بیٹھا ہے اور ایک طرف گندم کی بوری ہے، تو کیا ہوگا؟ کوئی پکانے والا نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ آپ برگر کھلائیں گے۔ سو یہی حال ہو رہا ہے کہ آپ جو فصلیں ہیں اس کو برگر دے رہے ہیں۔ جو اصل چیز سائل کے اندر قدرت نے ہزاروں ٹنوں کے حساب سے رکھی ہوئی ہے، وہ بیکار پڑی ہوئی ہے۔ وہ اس کے ہوتے ہوئے آپ ہزاروں روپے کی کھادیں استعمال کر رہے ہیں، لے رہے ہیں، لائنوں میں لگ رہے ہیں، دھکے کھا رہے ہیں، پیسے بھی ضائع کر رہے ہیں، اور یہ اس چیز کے لیے کر رہے ہیں جس کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ یعنی کہ اتنا بڑا سکینڈل دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں کہ آپ کو وہ چیز بیچی جا رہی ہے جس کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو، جو قدرتی طور پہ ہزاروں ٹنوں کے حساب سے آپ کے کھیت میں پڑی ہوئی ہے۔ صرف آپ نے مائکروبس کو زندہ کرنا ہے۔ مائکروبس کو زندہ کر لیں تو ہر چیز آپ کی ٹھیک ہو جائے۔ مائکروب کیسے زندہ ہوگی؟ آپ نے پانی میں ڈبونا نہیں ہے زمین کو، آپ نے ہل نہیں چلانا، اور آپ نے زمین کو ننگا نہیں چھوڑنا۔ صرف 3 عمل آپ نے کرنے ہیں۔ یہ 3 عمل آپ کر لیں گے، مائکروب زندہ ہو جائیں گے، تھرائیو ہو جائیں گے، اور وہ ایک ماں کا رول جو ہوتا ہے وہ ادا کرنا شروع کر دیں گے۔ گندم کی صورت میں جو منرلز پڑے ہوئے ہیں اس کو فرسٹ کلاس روٹی پکا کے تیار کر کے پودے کو دے دیں گے، پودا خوشحال ہو جائے گا، پودا اچھی خوراک پروڈیوس کرے گا بغیر زہروں کے اثر کے، اور اچھی خوراک ایسی ہوگی جو نیوٹریشن ڈینس ہوگی، اور یہ سارا کر کے آپ کریں گے۔ سو پکنک تھرائیوز آن دا ابنڈنس آف منرلز، جو قدرتی طور پہ پڑے ہوئے ہزاروں ٹنوں کے حساب سے منرلز ہیں، اس کے اوپر تھرائیو کرتی ہے پکنک۔ اور یہ شکریہ ادا کرتے ہیں ہم مائکروبس کا، جس کو ہم نے پہچانا اور ان کو زندہ کیا، اور ان کی وجہ سے آج ہم جو ہیں بغیر کسی بھی پرچیز انپٹ کے، کوئی کھادیں نہیں، کسی چیز کے بغیر بھی بہت اچھی فصلیں
ہم لے رہے ہیں اور کسی بھی کیڑے مکوڑے بیماری کے علاوہ یعنی کہ کوئی بیماری نہیں آ سکتی. بہت شکریہ آج کے اس سیشن کا.